باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اسکرین نہیں دکھ رہی جناب۔ ایک منٹ ابھی دیکھتے ہیں۔ کل ہم نے یہ نحو مقدماتی شروع کی اور ابھی آپ لوگوں سے علم نحو کی تعریف، موضوع اور اس کا فائدہ پوچھا۔ عابد کو چھوڑ کر باقی سب نے ماشاءاللہ، خاص کر کے لڑکیوں نے بہت اچھا بتایا، فہیم صاحب نے بہت اچھا بتایا۔ ٹھیک ہے، فہیم صاحب نے بتایا، میں نے پوچھا آپ سے، عابد سے پوچھا تھا۔ ہاں عابد سے، وہ عابد سے پوچھا تھا فائدہ، انہوں نے بتایا کہ علم نحو یعنی عربی لکھنا اور پڑھنا آ جاتا ہے۔ آپ سے سوال نہیں کیا تھا، آپ بعد میں آئے، کیونکہ میں نے ابھی کلاس جیسی شروع ہوئی فوراً کچھ سوال کیے تھے، سب نے اچھے جواب دیے، اور شبی، مہدی، فاطمہ اور شمیلہ نے بہت جلدی یعنی ایسے لگا کہ سمجھا ہے درس کو۔ ٹھیک ہے، چلیے باقی حضرات کہاں ہیں؟ فردوس فاطمہ نہیں ہیں۔ چلیے دیکھیے، اہم ہے، غائب نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شروعاتی چیزوں میں کبھی غائب نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے، علم نحو کی تعریف سمجھ میں آ گئی، موضوع اور فائدہ سمجھ میں آ گیا، میں نے آپ لوگوں سے پوچھ لیا۔ اب آج ہے عامل اور معمول کی بحث۔ ٹھیک ہے، عامل اور معمول کی بحث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، ایک منٹ میں پین کہاں گیا دیکھنے میں، مائک آن ہوا کرتا ہوں۔ ہاں، یہ عامل اور معمول دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ خیر کر بھائی، یہ دیکھیے، یہ جیم ہے یہ۔ ٹھیک ہے، یہ جاء ہے مثلاً، یا ضربہ ہے مثلاً۔ ٹھیک ہے، یا مثلاً انا ہے مثلاً۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ آپ کو دکھ رہے ہیں کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہیں فہیم صاحب؟ یہ سب کیا ہیں؟ سب کلمہ۔ احسنتم، یہ سب کلمات ہیں۔ یہ کلمہ، یہ کلمہ، یہ کلمہ، یہ کلمہ، یہ کلمات ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو اگر آپ پڑھی جاء، ضربا، انا، زید، کوئی آپس میں ابھی اس ٹائم ترکیب نہیں دی ہم نے۔ کلمات ہیں لیکن کلمات کو آپس میں ترکیب نہیں دی، تو ابھی یہ کلمات ہیں، الگ الگ ہیں، یہ ان کا بھی ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ ان کو ترکیب دیجئے۔ ترکیب دی ہم نے مثلاً، دیکھیے جب یوں جو ہے وہ ٹھیک ہے، دیکھیے، تو جب ہم نے ان کلمات کو آپس میں کوئی ترکیب نہیں تھی، اب ترکیب دے رہے ہیں۔ مثلاً ترکیب دی ہم نے جاء کو زید کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب جاء کو زید کے ساتھ ہم نے، یا سعید لکھا تھا ہم نے، چلو زید کر لیں، کوئی بات نہیں۔ جاء کے ساتھ زید کو اب ترکیب دے دی، یہی زید جو پہلے زید تھا، اب جاء کے ساتھ جب یہ ترکیب پایا تو اب یہ زیدن ہو گیا، جاء زیدن۔ تو مہدی، فاطمہ، یہ زیدن کیسے ہو گیا؟ کس نے کر دیا اسے زید سے زیدن؟ زید سے زیدن کس نے کیا اسے؟ جی نے کیا جس اس جاء نے اس زید کو اب زیدن کر دیا۔ یا مثلاً زید تھا ایک لفظ، ایک سعید تھا، زید اور سعید تھا، اور ایک مثلاً ضربہ تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، تو جب تو ایک کلمات تھے الگ الگ، ضربہ، زید اور سعید، لیکن جب انہیں ترکیب دی تو اب یہ آپس میں ترکیب دی
تو یہ ہو گیا ایسے. اب یہ ایسے ہو گیا, ٹھیک ہے. یہی زید اور یہی سعید, جو زید اور سعید تھا اب یہ زیدن اور سعیدن ہو گیا, زیدن اور سعیدن ہو گیا. تو یہ زید زیدن اور یہ سعید سعیدن کیسے ہو گیا؟ کس نے کر دیا ایسے؟ جی شمیلہ عابد. ضرابہ کی وجہ سے. اس ضرابہ نے یہ جو زید اور سعید تھا اب اس زید کو زیدن اور سعید کو سعیدن کر دیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں, دیکھیے جا ایک الگ کلمہ تھا, زید ایک الگ کلمہ تھا, ٹھیک ہے. اب ضربہ زید اور سعید الگ الگ کلمات تھے, کوئی بات نہیں, لیکن یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض جو ہیں بعض میں اثر ڈالتے ہیں. جیسے یہاں پر زید میں اثر ڈالا کس نے؟ جاء نے. یہاں زید اور سعید میں اثر ڈالا کس نے؟ ضرابہ نے. تو جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض کلمہ بعض میں دوسرے میں اثر ڈالتے ہیں, بعض میں اثر ڈالتے ہیں تو اور دوسرے والے وہ اثر کو قبول کرتے ہیں. جیسے زید نے, اس نے جاء نے اثر ڈالا زید میں, اس نے زید نے قبول کر لیا زیدن, ٹھیک ہے. ضرابہ نے اثر ڈالا, زید اور سعید نے اثر قبول کیا, یہ زید زیدن ہو گیا, سعید سعیدن ہو گیا. اثر ڈالا اس نے اثر کو قبول کیا. تو یہ کہہ رہے ہیں جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض کلمات بعض میں اثر ڈالتے ہیں. تو جو اثر ڈالنے والا ہے, اثر ڈالنے والا جو ہے ہوتا ہے اس عربی کلمات کو جب آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض دوسرے میں اثر ڈالتے ہیں. تو جو اثر ڈالنے والا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عامل کہتے ہیں. ترجمہ کرو, عامل کہتے ہیں. عامل کے معنی کیا؟ عمل کرنے والا, یا مؤثر کہہ لو, اثر ڈالنے والا. عامل کہہ لو چاہے مؤثر کہہ لو, کیونکہ اثر ڈال رہا ہے نا. مؤثر یعنی اثر ڈالنے والا, ٹھیک ہے. تو جب عربی کلمات کو بعض میں ترکیب دیتے ہیں, جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض جو عربی کے جو کلمہ ہیں وہ دوسرے والوں میں اثر ڈالتے ہیں. لہٰذا جو اثر ڈالنے والا ہے اس کو عامل کہتے ہیں یا مؤثر کہہ لو, ٹھیک ہے. اور جو اثر کو قبول کر رہا ہے, جیسے یہاں پہ یہ قبول کر رہا ہے یا یہاں پہ یہ بھی قبول کر رہا ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ عمل کرنے والا ہے تو یہ معمول ہیں. معمول, یہ عمل کو قبول کرنے والے. معمول خود اس میں مفعول ہے, معمول خود اس میں مفعول ہے. دیکھیے پھر پین کام نہیں کر رہا. معمول دیکھیے, معمول, ٹھیک ہے. نہیں صاف نہیں لکھا جا رہا, آپ اس کو پیر کام نہیں کر رہا تھا طریقے, ٹھیک ہے. تو بعض میں اثر ڈالتے ہیں. تو جو اثر ڈال رہا ہے, وجیحہ فاطمہ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ تو جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں, جیسے ضربہ زید اور سعید, یہ عربی کلمات تھے, ان کو آپس میں جب ترکیب دی, ضربہ زیدن سعیدن ہو گیا, تو کیسے ہو گیا؟ اس ضربہ کی وجہ سے ہو گیا. تو بعض میں اثر ڈالتے ہیں. جو اثر ڈال لیتے ہیں انہیں عامل کہتے ہیں, عامل. اور جو اثر کو قبول کرتے ہیں, زید نے اثر قبول کیا جبھی تو زید سے زیدن ہو گیا, سعید نے اثر کو قبول کیا جبھی تو سعید سے سعیدن ہو گیا, اسے معمول کہتے ہیں. تو عامل اور معمول. عامل یعنی عمل کرنے والا, معمول یعنی اثر کو قبول کرنے والا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عامل اور
معمول عامل یعنی تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے، ٹھیک ہے 1 منٹ یہاں دیکھیے، مٹا دوں؟ آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اس کا۔ جی جناب۔ لیا آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ؟ جی لے لیا۔ ویسے میں اتنی دیر سے جو باتیں بول رہا تھا، جیسے میں نے یہ بات بولتا رہا شروع سے ہی، عربی کلمات کو جب آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض میں اثر ڈالتے ہیں، جو اثر ڈالتے ہیں انہیں عامل کہتے ہیں، جو اثر کو قبول کرتے ہیں وہ اسے معمول کہتے ہیں۔ یہ بات آپ ساری بھی لکھ سکتے تھے، لکھنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، تاکہ یہ پھر آپ کو یہ نہ ہوتا بعد میں مباحثے میں کہ بھائی پہلے مطلب لکھ لیں اور پھر اس کے بعد مباحثہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں اور کیا کریں، ٹھیک ہے، تو لکھ لیا کریں۔ میں اس لیے آہستہ آہستہ مطلب شروع کا بات ایسے بولتا ہوں تاکہ آپ لوگ لکھ لیں۔ اب آئیے دیکھیے کتاب پہ، اب کتاب پہ آئیے، دیکھیے عامل اور معمول، عامل اور معمول، ہنگامے ترکیب کلمات با یکدیگر، ہنگامے ترکیب کلمات با یکدیگر، کلمات کو ایک دوسرے سے ترکیب کے وقت۔ دیکھیے اردو میں جب ترجمہ ہوتا ہے نا فارسی کا، تو فارسی جیسے یہ لکھی ہوئی ادھر سے ہنگامے ترکیب کلمات با یکدیگر، لیکن جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ادھر سے کرتے ہیں، ادھر سے اکثر ادھر سے کرتے ہیں۔ کلمات کو آپس میں ایک دوسرے سے ترکیب کے وقت، دیکھیے ترکیب کے وقت، ہنگامے نہیں وقت، یہ سب سے آخر میں آیا اردو ترجمے میں، کلمات کو ایک دوسرے سے ترکیب دیتے وقت، بعض کلمات جو ہیں وہ در کلمہ دیگر، دوسرے کلمے میں، ان میں سے بعض کلمات دوسرے کلمے میں تاثیر می گزارن، اثر ڈالتے ہیں، تاثیر ڈالتے ہیں، اس میں اثر ڈالتے ہیں، کہ در ان حالت کہ اس حالت میں کلمہ تاثیر گزارندے را، وہ کلمہ جو اثر ڈال رہا ہے، تاثیر گزارندے فارسی کا لفظ ہے اور یہ اس میں فاعل ہے، گزارندے، تاثیر گزارندے، تاثیر ڈالنے والے کو کلمہ تاثیر گزارندے یعنی تاثیر اثر ڈالنے والے کلمے کو عامل کہتے ہیں، وہ کلمہ تاثیر پذیر را، اور وہ کلمہ جو تاثیر کو قبول کر رہا ہے اس کو معمول مینامند، اسے معمول کہتے ہیں۔ یہی بات میں نے مثالوں میں لکھوائی ہے جی۔ انم جی، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آپ انم ہو؟ آپ کی آواز کیسے بدل گئی؟ انم مردانی سی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے مثال جو دی تھی ابھی لکھوایا تھا، اس کتاب کو کھولنے سے پہلے میں نے یہی باتیں کہی تھی، نہیں پہلے الگ الگ کلمات لکھ دیے، کہا ابھی کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں، عابد سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جناب۔ جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض کلمات دوسرے والے کلمے میں اثر ڈالتے ہیں، ایسے وقت جو اثر ڈالنے والا کلمہ ہے اس کو عامل کہتے ہیں، جو اثر کو قبول کر رہا ہے اسے معمول مینامند، اسے معمول نام رکھتے ہیں۔ جیسے جاء سعیدن، جاء سعیدن مثال دے دی، دیکھیے جب جاء الگ ہوتا اور سعید الگ ہوتا تو ایسے ہوتا جاء اور سعید، کوئی مطلب نہیں، آپس میں کوئی ربط ہی نہیں تھا، آپس میں تعلق ہی نہیں تھا، لیکن جب ترکیب دی جاء سعیدن تو اب ان کا آپس میں تعلق ہو گیا، تعلق ہوا تو ترکیب دیتے وقت جاء نے سعید میں عمل کیا، تو لہٰذا عمل کرنے اثر ڈالا تو اثر ڈالنے والا ہوا جاء، لہٰذا یہ عامل ہوا، اور سعید نے اثر کو قبول کیا، یہ معمول ہوا۔ یہی اسی مثال کی انہوں نے یہاں پر توضیح دے دی۔ در مثال بالا، اوپر والی مثال میں جاء سعیدن میں فعل جاء جو فعل ہے کہ موجب پیدائش ضم در آخر سعید شده است، یہ فعل جاء جو ہے وہ کہ جو کلمہ سعید کے آخر میں ضمے کی پیدائش کا سبب بنا ہے۔ کیا بولا میں نے؟ دیکھو عبارت یہاں تک پڑھ کے ترجمہ جب اردو میں کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمہ سعید کے آخر میں ضمے کی پیدائش کا موجب یعنی سبب بنا ہے، شدہ سبب بنا ہے۔ اوپر کی مثال میں فعل جاء کہ جو کلمہ سعید کے آخر میں
ضمے کی پیدائش کا سبب بنا ہے، ضمے کے پیدا ہونے کا سبب بنا ہے، سعیدن ہونے کا سبب بنا ہے، یہ فعل جاء اس کو عامل کہتے ہیں۔ وہ کلمہ سعید، اور کلمہ سعید کو کے در آخر آن ضمے پدیدار شدے، کلمہ سعید کے جس کے آخر میں ضمہ آشکار ہوا ہے، پدیدار ہوا ہے، آشکار ہوا ہے، اس کو معمول گویان، معمول کہتے ہیں۔ عبارت سمجھ میں آ گئی فارسی کی؟ مطلب تو میں نے آپ کو مثال سے سمجھا دیا۔ اب ٹھیک ہے، اوپر کی مثال میں جاء کہ جو کلمہ جاء کہ جو کلمہ سعید کے آخر میں ضمے کی پیدائش کا سبب بنا ہے، اس فعل جاء کو عامل اور کلمہ سعید کہ جس کے آخر میں ضمہ اشکار ہوا ہے اس کو معمول کہتے ہیں۔ عابد سمجھ گئے؟ جی ایک بار اور بتا دیجیے۔ جاء سعیدن مثال دیکھیے، جاء سعیدن در مثال بالا اوپر والی مثال میں فعل جاء کہ جو کلمہ سعید کے آخر میں ضمے کی پیدائش کا سبب بنا ہے، ضمے کے آنے کا سبب بنا ہے۔ فعل جاء سعید کے آخر میں ضمے کے آنے کا سبب ہے نہیں ہے؟ سعید کے آخر میں جو ضمہ آیا ہے کس کی وجہ سے آیا ہے؟ سعید کے آخر میں جو ضمہ آیا ہے وہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ وجیہہ جاء کی وجہ سے آیا ہے۔ تو جاء سبب بنا، ذریعہ بنا سعید کے آخر میں ضمہ آنے کا، لہٰذا اس جاء فعل جاء کو، کلمہ جاء کو عامل اور کلمہ سعید کو کہ جس کے آخر میں ضمہ ظاہر ہوا ہے اس کو معمول کہتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اسم و فعل و حرف، اسم و فعل و حرف عامل واقع میشوان، اسم فعل اور حرف عامل واقع ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں تو جاء ہے، جاء سے آپ کیا سمجھے کہ اس کا مطلب بس فعل ہی عامل ہوتا ہے، فعل ہی عامل ہوتا ہے؟ کلمے کی تو 3 قسمیں ہیں نا، تو عامل کیا بس فعل ہی ہوتا ہے؟ کہا نہیں، اسم بھی عامل ہوتا ہے، فعل بھی۔ جیسے جاء کی مثال تو دیکھ لیا آپ نے، جاء نے عمل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل کلمے کی 3 قسمیں ہیں نا، اسم فعل حرف، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اسم فعل حرف تینوں عامل واقع ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے ابھی شروع میں جب لکھا تھا تو کیا لکھا تھا؟ انا لکھا تھا نا، ایک انا لکھا تھا نا؟ جی جناب، جی انا لکھا تھا، اسی لیے لکھا تھا تاکہ آپ کو بعد میں سمجھا سکوں کہ عامل فقط فعل واقع نہیں ہوتا ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ بس فعل ہی عمل کرتا ہے، نہیں، حرف بھی عمل کرتا ہے، کیونکہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں نا، حرف بھی عمل کرتا ہے۔ دیکھیے مبتدا خبر تھا، یہ مبتدا خبر تھی، زیدن قائم، زیدن قائم، یہ زیدن قائم تھا، ٹھیک ہے؟ مہدی فاطمہ آپ کی آواز نہیں آئی جی۔ انم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نیٹ ورک ٹھیک ہے آپ کے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی سنا تھا، ٹھیک ہے آپ؟ جی ٹھیک ہے، بس آپ تھوڑی آواز بریک ہو رہی ہے۔ او میری آواز بریک ہو رہی ہے؟ اچھا، تو ویسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی دیکھیے فہیم صاحب، عابد، جی جناب، غلام علی ہیں؟ جی دیکھیے انا حرف ہے نا، انا حرف ہے، جی ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں تھا زید قائم، مبتدا خبر تھی، یہ تھی مبتدا، ٹھیک ہے؟ مبتدا یہ خبر، اسے مبتدا خبر کہتے ہیں، آگے جا کے آپ کو پڑھایا جائے گا، یہ اسے مبتدا خبر کہتے ہیں۔ ابھی یہ زید قائم ہے، لیکن اگر اس کے اوپر انا لگا دیں آپ، انا لگا دیجئے آپ ان کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کیا ہوا یہ پڑھیے، کون پڑھے گا؟ انا زیدن قائم۔ جی دیکھیے جو زیدن قائم تھا، یہ اس انا کے آنے کی وجہ سے زیدن ہو گیا، یہ زیدن ہو گیا،
تو یہ زیدن کیسے ہو گیا؟ اس وجہ سے ہوا، کون چیز سبب بنی جو یہ زیدن ہو گیا؟ یہ انا سبب بنا کہ یہ زیدن جو ہے وہ زیدن ہو گیا. تو اس نے جناب ایک چیز جی جناب جی ایک چیز یہاں یہ کہ ضربہ زیدن قائمن ہوتا، ٹھیک جناب، کیوں اور ہوتا یہاں تھا؟ انا زیدن ضربہ جی زید قائمن کیوں ہوتا بھائی؟ ضربہ زید عمرن، زید نے عمر کو مارا. قائم کو قائم کوئی اگر کسی کا نام قائم ہے تب تو ٹھیک ہے ضربہ زید نہیں غلط قائمن، لیکن جی قائم جی کھڑا جی ہونا. جی تو جی جی امرن ضربہ امرن زید جناب عمرن. وہ جی ٹھیک ہے. جی پہلے فاعل آیا پھر جی مفعول آیا، جی جی اس کے بعد اس میں جو ہے انا زیدن قائمون ہے. جی انا جو ہے انا کی وجہ سے زیدن جو ہے مفتو منصوب آیا. منصوب ہو گیا. انا جو ہے نصب دیتا ہے جی اپنے اسم کو اور خبر کو رفع دیتا ہے. قائمون، بے شک زید کھڑا ہوا، تو یہاں جو ہے بس انا کی مثلا زید فاعل ہے مگر انا کی وجہ سے جو زید فاعل نہیں ہے بھائی. جی بھائی فعل کو فاعل چاہیے ہوتا ہے، اب ہر چیز کو تھوڑا ہی فاعل چاہیے ہوتا ہے. جی یہ انا کا اسم ہے زید، قائم اس کی خبر ہے. جی 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 جناب وہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، شکریہ. جی انا یہ زیدن جو ہے وہ جو آپ نے ضربہ زید عمرن پڑھا، فعل کو فاعل اور مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اب جی جناب ہر جگہ ہر چیز تھوڑی فاعل اور مفعول چاہتی ہے. یہاں انا حرف ہے اور یہ اس کا اسم ہے زیدن. انا مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے، اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے جیسے قائمون. یہ بات آگے پڑھیں گے، آپ اس پہ اتنی توجہ نہ دیں. بس مثال جو میں یہاں پہ اتنی بڑی یہ دے رہا ہوں، یہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ عامل فقط فعل واقع نہیں ہوتا ہے، حرف بھی عمل کرتا ہے. دیکھیے انا حرف ہے، اس نے عمل کیا، زید کو زیدن کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ عامل ہے. تو فعل کی مثال پہلے دے چکے کہ فعل عامل ہوتا ہے، جیسے جاء سعید یا ضرب زید عمران، یہ حرف کی مثال ہے. ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لے لیجئے. لیا اسکرین شاٹ؟ جی جناب. جی اسکرین شاٹ لے کے یہ چیزیں آپ گروپ پہ یا انہیں علی اصغر اور فرقان کو بھی بھیج دینا. بیچارے یہ اسکرین شاٹ کائے سے لیں، یہ میرے پاس ہی بیٹھے ہیں. جناب بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے یہ دیکھیے ایک منٹ. زیدن قائم نہیں یہ مٹا دیجئے فی الحال. زیدن ایسے لکھے، زیدن ابو ہو قائم. ٹھیک ہے، زیدن ابو ہو قائم. اقائم زیدن. قائم کیا ہے؟ یہ قائم کیا ہے؟ یہ قائم قائم کیا ہے؟ یہ قائم بروزن فاعل. فاعل اس میں فاعل ہے یہ. جی اس میں فاعل ہے یہ قائم. قائم اسم ہے نہیں ہے، کیونکہ اس میں فاعل ہے، اسم ہے. تو یہ جو قائم زیدن میں زید، قائم نے زید میں عمل کیا ہے، قائم نے زید میں عمل کیا. یہ کہیں گے آپ قائم کا فاعل ہے زید. ٹھیک ہے، یا زیدن مبتدا ہے، پھر ابو ہو پھر مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے. مبتدا اول، پھر یہ ابو ہو مبتدا اور قائم خبر. مبتدا خبر جملہ مل کے زید کی خبر ہے. وہ چھوڑیے آپ، مین مقصد یہ ہے کہ ابو ہو قائم، اس کا باپ کھڑا ہے. تو قائم میں ایک ضمیر ہے، وہ کھڑا ہے تو وہ ابو ہو کی طرف پلٹ رہی ہے. تو یہ قائم میں جو ہوا ہے اس کا فاعل ہے. تو عمل کس نے کیا اس میں؟ اس قائم نے. زید میں عمل کس نے کیا؟ اس قائم نے. قائم کیا ہے؟ اسم فاعل. تو کیا ہے؟ اسم فاعل، اسم ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے،
تو اب یہی کہنا چاہ رہے ہیں، جو میں نے مثالیں دی تھیں یہاں پہ مثال انہوں نے جاء سعید کی دے دی، عامل اور معمول بتا دیا، عامل کسے کہتے ہیں، معمول کسے کہتے ہیں۔ عامل یعنی جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض کلمے دوسرے والے کلمے میں اثر ڈالتے ہیں، جو اثر ڈال رہا ہے کلمہ اسے عامل کہتے ہیں، جو اثر کو قبول کر رہا ہے وہ معمول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کہنا کا مقصد یہاں پہ انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کی مثال دے دی، اور یہ بتایا انہوں نے یہاں پہ اسم و فعل و حرف، اسم فعل حرف عامل واقع میشوان، عامل واقع ہوتے ہیں، یعنی اسم بھی عامل واقع ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ ایک جملے میں ایک جملہ ہو عبارت ہو اور میں آپ سے پوچھوں عابد صاحب، فہیم صاحب یا فلاں صاحب بتائیے اس عبارت میں عامل کیا ہے، تو آپ بس فعل ہی تلاش کرتے رہ جاؤ، اس میں پتہ لگا وہاں پہ فعل تھا ہی نہیں تو آپ کہہ لیجیے اس میں تو کوئی عامل ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس میں ہر اسم ہو سکتا ہے عامل، آپ دیکھیے اس میں انا، انا وغیرہ یہ حرف عامل ہو سکتے ہیں، یا وہ ہے ما ہے، لا ہے، ٹھیک ہے، کانا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ یہ بھی عامل ہو سکتے ہیں۔ کانا تو چلو فعل ہے، جیسے انا ہے، انا ہے، ما ہے، لا ہے، تو یہ عامل یہ واقع یعنی کلمے کی 3 قسم ہے نا، اسم فعل حرف، تینوں عامل واقع ہو سکتے ہیں۔ ولی فقط اسم و فعل معمول واقع میشوان، عامل تو تینوں واقع ہو سکتے ہیں لیکن معمول فقط فعل اور اسم واقع ہوتے ہیں، معمول فقط فعل اور اسم واقع ہوتے ہیں۔ حرف کبھی معمول واقع نہیں ہوتا، حرف عمل تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، حرف سب میں عمل کر سکتا ہے لیکن کوئی حرف میں عمل نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ حرف مبنی ہوتا ہے، بتایا تھا بدلتا ہی نہیں ہے وہ، اس میں کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن فعل اور اسم عامل بھی واقع ہوتے ہیں، معمول بھی۔ کیا مطلب ہوا؟ فعل اور اسم عامل بھی واقع ہوتے ہیں، معمول بھی۔ لکھو، فعل اور اسم عامل بھی واقع ہوتے ہیں، معمول بھی۔ فعل اور اسم کلمے کی 3 قسموں میں سے فعل اور اسم عامل بھی واقع ہوتے ہیں، معمول بھی واقع ہوتے ہیں، لیکن حرف جو ہے وہ عامل تو واقع ہوتا ہے، معمول واقع نہیں ہوتا۔ دیکھیے مثال دے دوں آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے، مثال دے کے بات کو تمام کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کیا ہے عابد، یہ کیا لکھا ہے؟ یضربو، ٹھیک ہے، یضرب۔ شمیلہ عابد نقوی، یہ کیا ہے؟ لم یضرب، لم یضرب۔ یہ جو یضربو تھا یہاں پر، یہ جو یضربو تھا یہاں پر، یہ یضربو، ایک منٹ، یہ یضربو جو یہاں پہ یضربو تھا، یہ یضرب کیسے ہو گیا؟ لم کی وجہ سے، یہ لم کی وجہ سے، یعنی لم نے اثر کیا نا، اثر ڈالا نا اس میں، یضرب پہ با کو ساکن کر، تو لم ہے ایک حرف عامل ہوا، دیکھیے یہاں، لیکن یہ یضربو فعل تھا، فعل آپ نے جاء سعید مثال پڑھی تو اس میں فعل جاء تھا نہیں، وہ عامل تھا، لیکن یہ فعل یہاں پہ معمول واقع ہو رہا ہے، تو یعنی فعل ایک جگہ عامل تھا وہاں پہ، یہاں معمول ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ فعل عامل بھی واقع ہوتا ہے اور معمول بھی، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے مثال کیا دی تھی آپ کو؟ میں نے ابھی آپ کو مثال کیا دی تھی؟ ابھی جو میں نے اس کی مثال دی تھی اسم کی، زید قائم، قائم ابوہ میں قائم نے اس عامل واقع ہوا تھا، اس میں فاعل۔ معمول کی مثال دیکھ لو، اب معمول کی مثال دیکھ لو، یہ جو قائم ہے یہ، اور زید ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قائم اور زید کیا ہیں؟ یہ قائم اور زید کیا ہیں؟ یہ
اسم اور قائم خبر. ارے ہیں تو دونوں اسم ہی ہے. قائم اسم فاعل ہے, زید ویسا اسم ہے تو اسم ہی. جی جناب. دیکھو ان حرف تھا, اس نے آ کے زید اور قائم میں اثر کیا. زید میں جی کیا جناب. اثر کیا؟ اسے نصب دے دیا. قائم میں کیا اثر کیا؟ اسے رفع دے دیا, ضمہ دے دیا. تو ابھی جو میں نے قائم نبوہ کہا تھا, قائم نے اسے رفع دیا تھا, قائم عامل تھا. یہاں پر زید اور قائم دونوں اسم یہاں معمول ہیں. تو میں نے دونوں مثال دے دی, اسم کی بھی فعل کی بھی, کہ دونوں عامل بھی واقع ہوتے ہیں, معمول بھی. لیکن حرف دیکھیے لم یضرب میں لم عامل ہے. انّا میں دیکھیے انّا زیدن قائم میں انّا حرف ہے, عامل ہے. تو حرف عامل تو واقع ہوتا ہے, معمول واقع نہیں ہوتا ہے. حرف میں کوئی عمل نہیں کرتا. کلمے کی 3 قسمیں تھی نا, اسکرین شاٹ لے لیجئے. اسم فعل حرف, تو اسم فعل حرف میں سے تینوں کے تینوں عامل واقع ہوتے ہیں. لیکن اسم و فعل عامل تو واقع ہوتے ہیں, اسم اور فعل عامل بھی واقع ہوتے ہیں, معمول بھی. لیکن حرف عامل تو واقع ہوتا ہے, عمل تو کرتا ہے, لیکن اس میں کوئی اثر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی جناب. کوئی پریشانی, کوئی ڈاؤٹ؟